یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے لقب ہے زہرا، زہرا کہا جاتا ہے، اور زہرا کا معنی ہوتا ہے چمکنے والی، چمکنے والی۔ زہرا کا لفظ زہرا سے ماخوذ ہے، زہرا سے لیا گیا ہے، اور زہرا کے ذریعے سے پھر لفظ زہرا سے لانے کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جناب سیدہ کی جو آمد کی تاریخ ہے، جو ولادت کی تاریخ ہے، آپ سب کو معلوم ہے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جماعت ثانی کا مہینہ آگے جا کر شہزادی کے جشن کا مہینہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رہے، ہمارے نزدیک اہل بیت کی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق شہزادی کی آمد کی تاریخ 20 جمادی الثانی بعد معراج ہے، معراج کے بعد شہزادی کی ولادت ہے۔ اور اب ذرا اس چیز کو بڑے آہستگی سے خاموشی کے ساتھ محسوس کر لیجیے گا، عامہ کے نزدیک، اوروں کے نزدیک، دوسروں کے نزدیک شہزادی کی آمد کی تاریخ معراج سے پہلے، یہ دو تاریخ، پر کیا ضرورت ہے کہ دو تاریخوں میں رہ کے پڑھا جائے؟ ہم بنا مان لیں کہ پہلی والی معراج سے پہلے شہزادی کی ولادت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں گرامی۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ شہزادی کی آمد معراج سے پہلے ہے، تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ نہ معراج میں رسول اللہ نے، نہ معراج میں رسول اللہ نے وہ نورانی سیب کھایا، نہ نور جناب زہرا رسول میں منتقل ہوا، نہ شہزادی کی ولادت نورانی سیب سے ہوئی۔ اور لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر یہ والی بات مان لی تو شہزادی کی ولادت کو نورانی ماننا پڑے گا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاک کے پجاری کسی کو نورانی مان لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاکی کسی کو نورانی مان لے؟ لہذا اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ بھی سچا لگنے لگے۔ ہے زبان میں یہ دو ہے، اتنا جھوٹ بولو صبح شام کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے۔ لیکن کیا کرتی ہے عربی کا مقولہ ہے، بنا الکذب علی الکذب کذب، جھوٹ کی بنا جھوٹ پہ رکھنا جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ چیز کی بنیاد جھوٹ پہ رکھنا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اتنے جھوٹ جمع ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ چل پائے۔ ہمارے نزدیک شہزادی کی آمد معراج کی بات ہے، اور معراج کے اندر جب رسول تشریف لے گئے، ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے، ایک حوالہ سن لیجیے، مستدرک حاکم میں کی روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے باغوں کی سیر کر رہا تھا، میں نے ایک درخت کے اندر ایک سیب کو چمکتا ہوا دیکھا، اور میرا دل چاہا کہ میں اسے تناول کروں۔ میں آگے بڑھا تو حضرت جبریل نے بڑھ کے چاہا کہ وہ توڑ کر مجھے دے دے۔ یہ مرتبہ پروردگار کی آواز ہے، جبریل خبردار، اس سیب کو ہاتھ نہ لگانا، اما تعلم ان ھذہ نور امتی فاطمہ، کیا تجھے نہیں پتا یہ میری کنیز فاطمہ زہرا کا نور ہے؟ حضرت جبریل پوچھ رہا ہے، آواز آئی ہے، میرے نبی جانتے ہوئے کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری دختر نیک اختر کا نور ہے۔ اللہ کو توجہ کیجیے گا، یہ وہ نور ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کر کر جنت کے طوبہ نامی درخت میں سیب میں رکھا ہے۔ یہ لفظ لکھا ہے، اللہ نے خود اس نور کی پرورش کی، اور اس نور کو سیب کی شکل میں جنت کے اس درخت میں، اس باغ میں رکھ دیا۔ اور اب روایت کرے گا، سنیے کیا ہے، حضور نے اسے تناول فرمایا، نور فاطمہ منتقل ہو گیا۔ کتنا اہتمام ہے اس بیوی کا، جب دنیا میں نہیں آئی تو ابھی اتنا اہتمام ہے، اللہ جانے جب دنیا میں آ جائے گی تو کتنا اہتمام ہوگا۔ حضور نے شیر تناول فرمایا، زمین پر تشریف لائے، وہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف، اور اب ہے روایت کے اندر آپ کے سننے کے قابل جملہ ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا، کلما اذا اشتقت الى رائحۃ الجنہ فشممت ابنتی فاطمہ۔ حضور نے فرمایا، میں جب بھی جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو سونگ لیا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اللہ جناب زہرا کے نور کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہا ہے، تو سوچئے شہزادی کا نور کتنا قدیم ہے، یعنی جب سے پروردگار ہے اس نے نور فاطمہ کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اور اب حضور کہتے ہیں کہ میں جب بھی چاہتا تھا جنت کو سونگوں تو اپنی بیٹی کو سونگ لیا کرتا تھا۔ حضور فرماتے تھے، مجھے زہرا سے کوئی خوشبو آتی تھی تو جنت کی خوشبو ہے، میں زمین میں بھی آ کر جنت کی خوشبو نہیں بھولا، جب جنت سونگنا چاہتا تھا اپنی بیٹی کو سونگ لیا کرتا تھا۔ سلام ہو فاطمہ زہرا پر کہ جو زمین پر جنت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، گویا کہ علماء نے جملے لکھے، میں جملے ذرا سمجھ جا کے حوالے کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا، جناب سیدہ کی خلقت میں دنیاوی حوالے سے کوئی ایسا
زہرا کا نور وہاں سے آیا ہے، اور سارے ائمہ کا نور اس نے انبیاء کی پشتوں میں رکھا، مگر نور زہرا کی عظمت یہ ہے کہ اسے اللہ نے کسی کی پشت میں نہیں رکھا۔ یہ وہ شہزادی ہے، اس مرتبے کی شہزادی ہے، کیسے زہرا کہا گیا؟ کسی نے معصوم سے پوچھا زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلقها بنور عظمتہ، اور فخر کیجئے کہ ہم اس شہزادی کی دعا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے زہرا کو زہرا اس لیے کہا کیونکہ اللہ نے زہرا کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا، اپنی عظمت کے نور سے۔ مجھے زمانہ بتایا اللہ کی عظمت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو رکوع میں سبحان ربی العظیم میں ہم نے سمجھ کے کہتے سمجھتے ہیں، ہم نے اس کی عظمت کا حق ادا کر دیا۔ اس کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زہرا میری عظمت کے نور سے خلق ہوئی ہے، یعنی جو تعظیم اللہ کی ہے اسی درجے کی تعظیم فاطمہ زہرا کی ہے۔ جو مقام نور الہی کا ہے وہی مقام نور فاطمہ زہرا کا ہے۔ وہ مماثلت ہے شہزادی کے اندر، وہ مماثلت ہے۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں علماء اعلام کے کچھ اقوال، ان کی کچھ عبارتیں آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ آج اور کل کی گفتگو میں، تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو کہ شہزادی کا نور مقدس اتنا قدیم ہے، اتنا قدیم ہے کہ زمین و آسمان میں جب کچھ نہیں تھا اللہ نے تب جناب سیدہ کے نور کو خلق فرمایا تھا۔ اور روایت ہماری ساری کتابوں میں بیت الرحمن میں شیخ معصومی نے لکھا، یہ ہماری کتاب ہے خصائص فاطمیہ، اس کا کل میں نے حوالہ دیا عبد اللہ باقر الکجوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں روایت لکھی کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، گھٹا تو پھیرا، ابھی جنات پیدا نہیں ہوئے، انسان پیدا نہیں ہوئے، ایسے میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا میری عبادت کرو۔ فرشتوں نے کہا اتنا اندھیرا ہے، اگر روشنی ہو جائے تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ روایت میں لکھا ہے فَأَضَاءَتْ نُورَ الزَّهْرَا، اللہ نے زمین و آسمان کے بیچ میں قندیل کی شکل میں، فانوس کی شکل میں نور جناب سیدہ کو معلق کر دیا۔ جیسے ہی نور زہرا معلق ہوا زمین و آسمان جگمگا اٹھے۔ فرشتوں نے ایک مرتبہ تعجب کے ساتھ کہا پروردگار ما هذه النور، اے اللہ یہ کیسا نور ہے؟ آواز آئی هذه نور امتی فاطمہ، یہ میری کنیز فاطمہ زہرا کا نور ہے جس سے میں نے زمین و آسمان کو منور فرما دیا ہے۔ یہ میری کنیز خاص کا نور ہے جس سے میں نے زمین و آسمان کو منور فرما دیا ہے۔ شہزادی کے نور سے فرشتے عبادتیں کرنے لگے، ادھر فرشتے عبادت میں مشغول ہوئے۔ ایسے میں اللہ کے فرشتوں سے کہا یہ تو بتاؤ عبادت تو کر رہے ہو، ان عبادتوں کا ثواب کس کے لیے ذخیرہ کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے، کہا مجھ سے وعدہ کرو جب تک تم میری تسبیح و عبادت کرتے رہو گے اپنی عبادتوں کا ثواب اس زہرا کے چاہنے والوں کی خدمت میں بھیجتے رہنا، اس لیے کہ میں نے تمہیں روشنی عطا کری ہے فاطمہ زہرا کے صدقے سے۔ یہ وہ بیوی ہے جس نے عالم عدم میں، جب عدم تھا تب اس نے عالمین کو منور فرمایا۔ اسی لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، آج ایک ہی نام کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور زہرا کا معنی چمکنے والی جیسے میں نے عرض کر دیا، لیکن عام کیفیت اور حیثیت نہیں ہے کہ جو رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو عطا کری۔ شہزادی کا بڑا مقام ہے۔ یہ سفید عقیق سب نے دیکھا ہے، پیلا عقیق سب نے دیکھا ہے، سرخ عقیق سب نے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم ذرا اہمیت کو سمجھیں۔ روایت موجود ہے بہار الرحمن اللہ مجلسی نے قتل فرمایا، معصوم ارشاد فرماتے ان العقیق الابیض نور وجہ رسول اللہ، معصوم فرماتے سفید عقیق رسول اللہ کے چہرے کا نور ہے۔ جب بھی سفید عقیق کو دیکھو سمجھو یہ رسول اللہ کے چہرے کا نور ہے، یعنی حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے سفید عقیق ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْعَقِيقَ الْأَحْمَرُ هُوَ نُورُ وَجْهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سرخ عقیق مولا علی کے چہرے کا نور ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْعَقِيقَ الْأَصْفَرُ هُوَ نُورُ وَجْهِ الْفَاطِمَةِ، جہاں تک پیلے عقیق کا تعلق ہے وہ جناب سیدہ کے چہرے کا نور ہے۔ یہ تینوں عقیق وہ ہیں جو معصومین کے چہرے سے ہی تعلق ہے، یعنی ان کے نور کی جھلک اللہ نے پتھر پہ رکھتی ہے۔ اسی لیے پتھروں کے اپنے مقام پہ بڑے فوائد بھی ہیں اور ان کو پہننا بھی چاہیے۔ بس عزیزان گرامی یہ وہی بیٹی ہے کہ جس نے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو نور ہدایت سے منور کر دیا۔ اگر عیسیٰ کی ماں مریم ہے تو یہ مریم کبریٰ ہے، اگر وہ بطول ہے تو یہ بطول
یہ عذرا ہے، اگر وہ ایک نبی کی ماں ہے تو یہ سارے نبیوں کے سردار کی ماں ہے، اگر اس کا ایک بیٹا معصوم ہے اس کے سارے بیٹے معصوم ہیں، اگر وہ ایک بیٹے کے ہوتے ہوئے حجت ہے تو زہرا 11 بیٹوں کے امام ہوتے ہوئے بھی حجت ہے۔ بیوی کے مقام مرتبے پر کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ وہی شہزادی ہے کہ جس کا نور عالمین میں اللہ نے منور کر دیا، نہ ہوتی اگر جناب مریم تو جناب زہرا کا مقام سمجھ میں نہ آتا۔ ہاں آسیہ گرامی، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں علماء عالم کے اقوال پیش کرتا رہوں گا۔ شہزادی کی معرفت اتنا سہل مسئلہ نہیں ہے، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اسے آسانی سے سر پر جائیں۔ بڑے بڑے علماء اس منزل کے راہی ہیں، بڑے بڑے علماء اسی شاہراہ کے مسافر ہیں، بڑے بڑے عالم گزرگاہ کل میں نے جمداز کر دیا خدمت میں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک رزق خدا کھا رہے ہو ذکر فاطمہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ رزق خدا کا تعلق فاطمہ زہرا سے ہے، جو کھا رہے ہو فاطمہ زہرا کا ہے، جو پی رہے ہو فاطمہ زہرا کا ہے، اور صرف کھانے پینے میں کیا موقوف ہے، یہ جو سانس آ جا رہی ہے یہ بھی صدقہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو محبت فاطمہ سے متصل رکھو، منسلک رکھو۔ انہیں مجالس میں انسان جایا کرے۔ اگر میرے قرآنی متصل شریف کا بھی جملہ ہے اور آپ نے سنا سارے مقامات میں جملے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قبر کی پہلی رات اس کے سرحانے امیر المؤمنین تشریف لائے، وہ جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ میں نے آپ سے کبھی جملہ کہا کہ یہ جملہ میں کہہ دیتا تو اس کے بعد کچھ اور ہوتی، اس کے بعد کچھ اور ہوتا۔ ایک عارف، ایک مجاہد، حضرت امام حسین کا منافع، اتنے بڑے عالم کا جملہ ہے، فرماتے جو چاہتا ہے اس کو سراہنے قبر کی پہلی رات علی آئیں، کون نہیں چاہتا کہ ہماری قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے، کون چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں اندھیرا رہے، دہشت رہے، ہر مومن چاہتا ہے اس کی قبر نور علی سے منور ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر کی پہلی رات علی تشریف لائیں تو زہرا کی مظلومیت بیان کرنے میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ بھی جملہ بڑا عجیب ہے، اور میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے جملہ پیش کیا لیکن اس جملے میں بھی ایک ربط ہے، یعنی جناب سیدہ کے مسائل میں کوتاہی نہ کرو، اور مولا جی کی آنے ربط کیا ہے اس کو سوچا کریں۔ آنے کبھی جملہ بغیر کسی تحقیق کا نہیں کہتا، سینکڑوں روایات ان کے پیش نگاہ ہوتی جب کوئی جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا فرمایا ہے نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کے مسائل میں کوتاہی نہ کرو تاکہ قبر کی پہلی رات علی آئیں۔ شاید اسی لیے کہا ہوگا جب سرانے علی آئیں گے، علی آئیں گے تو اٹھ کے بیٹھے گے نا قبر کے اندر، اور جب اٹھ کے بیٹھے گے تو سہارا لیں گے، اپنی پشت کا سہارا لیں گے، اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کر اٹھیں گے۔ ایسے میں حضرت علی نے یہ پوچھ لیا، بتاؤ میری زہرا کے مسائل پہ کتنا گریہ کیا، بتاؤ تم نے میری زہرا کے پہلو پہ کتنا گریہ کیا، کتنا تم نے میری زہرا کو یاد کیا۔ زہرا ہزاروں علی جیسا، میں جملہ پڑھ رہا تھا کتاب میں، ایک شخص نے چوتھے امام کو امام الشاملین کہہ دیا، آپ صبر کرنے والوں کے امام ہیں، ایک مرتبہ طرف میں رہ گئے میرے چوتھے امام، فرمایا خبردار مجھے صبر کرنے والوں کا امام نہ کہنا، ارے اصغر الشاملین تو میرے دادا علی تھے۔ ہر امام نے زہرا کے مسائل پڑھے ہیں، خدا کے لیے چند آنسو حوالے کر دینا۔ اور آج تو شب جمعہ بھی ہے، آج تو شب گریہ ہے، گریہ کی رات ہے، جانتے ہو نا شب جمعہ حسین سے منسوب ہے۔ کون حسین؟ جس حسین کی زیارت کو زہرا بقیع سے مدینے سے کربلا جاتی ہے، اور میرا دل کہتا ہے آج جمادی الثانی کا چاند بھی طلوع ہو گیا، یہ آخری تاریخ ہے نا شہزادی کی شہادت کی، آج زہرا نہیں گئی ہوگی، آج حسین جنت البقیع گئے ہوں گے، اما آپ کو پرسہ دینے بیٹا آیا ہے، اور صرف حسین نہیں گئے ہوں گے عزیزانو، عباس بھی حسین کے ساتھ گئے ہوں گے، کیونکہ زہرا نے عباس کو بھی تو اپنا بیٹا کہا ہے۔ ہاں جب ابھی مجلس سے واپس جاؤ عباس کے علم پہ سلام کرتے ہوئے جانا، اور حضرت عباس کو بھی پرسہ دے دینا، عباس تم بھی تو زہرا کے بیٹے ہو، تمہیں بھی تو زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ عزیزانو مسائل بڑے سخت ہیں، شہزادی کے مسائل بڑے سخت ہیں، حسین آج پرسہ لینے آئے ہیں، میرا دل کہتا ہے 2 مہینے 8 دن زہرا حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے شاید یہ دن وہ دن ہے کہ جب حسین اماں کا پرسہ لینے آتے ہیں، حسین پرسہ لینے آتے ہیں، جنت البقیع سے حسن مجتبی آتے ہیں اور اپنی ماں کا پرسہ لیتے ہیں۔ کون زہرا؟ کون زہرا؟ وہ زہرا کہ جنہوں نے حسین کو جب چلنا سکھایا، اور جب حسین کبھی چلتے
حسن سے بھی بڑی محبت ہے، لیکن حسین بڑا لاڈلا ہے. جانتی تھی حسن چاہے جتنا مظلوم ہو کفن دوبارہ مل جائے گا، قبر بھی نصیب ہو جائے گی، لاشا پامال نہ ہوگا. لیکن زہرا یہ جانتی ہے ارے یہ وہ میرا قریب تیار ہے جسے نہ کفن نصیب ہوگا اور نہ اس کے لاشے کو چین نصیب ہوگا. پہلی مرتبہ آخری جملے خدا آپ کی گلیوں کو قبول فرمائے. پہلی مرتبہ حسین نے جب گھوڑے کو سواری کی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ حسین کو لے کر چلے گئے اور آواز دی زہرا زہرا آج تمہارا حسین گھوڑے پہ بیٹھے گا. ایک مرتبہ کہا بابا ذرا مرتضیٰ کو میرے حجرے کے قریب تو لائیے. ایک مرتبہ سواری کو قریب لایا گیا. زہرا نے ایک مرتبہ کھانے کے لیے دامن آگے پھیلایا، مرتضیٰ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی. روایت کا جملہ ہے کیا عرض کر دوں گا، حیران نہ ہونا اگر معصوم کبھی جانور سے باتیں کر رہا ہو، سب پر حجت ہے. ایک مرتبہ مرتضیٰ پہ ہاتھ پھیرا اور آواز دے کے کہا دیکھ اب تک تو حسین میری گود میں رہتا تھا، جہاں میرا حسین گرتا تھا میں وہاں گر جاتی تھی. دیکھ رہے سنبھل کے میرے حسین کو اٹھانا، میرا بیٹا بڑا نازوں کا بالا ہے، چکیاں پیس پیس کے بالا ہے. اس نے گردن ہلا کر یہی کہا ہوگا بی بی نہ گھبرائیے آپ کا بیٹا میری امانت ہے. ارے یہ مدینہ تھا، زہرا کو برداشت نہ ہوا، حسین زلجنا سے زمین پر آئے. ارے اللہ جانے عصر عاشور زہرا کتنا تڑپی ہوگی جب ابا کا دامن کھینچ کر حسین کو گھوڑے سے گرایا. زلجنا دوڑتا آیا، آواز دی مولا اپنی مرضی سے اترے ہو یا میری غلطی سے اترے. حسین نے امامہ زین پہ رکھا کہ جلدی زینب کے پاس جا، زینب سمجھ جائے گی. زلجنا در خیمہ پر آیا، اپنے سر کو چوبے خیمہ پہ مارا. سکینہ باہر آئی، لگام کو کٹا ہوا دیکھا، زین کو ڈھلا ہوا دیکھا. حسین کی پامال پر بیٹی ہے. آخر جملہ تقریر کا سمجھ گئی سکینہ قیامت آ گئی، لیکن ایک جملہ کہا یا جمال ابی حل سقیا ابی ام قتل عشانا. اے گھوڑے بس اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا یا ظالم نے پانی پلا دیا. لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء، اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء. پروردگار اس فرصت کو قبول فرما دے. پروردگار بیت معصوم پر رحم و کرم نازل فرما. پروردگار سب کو خیرات معرفت زہرا نصیب فرما. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے. پروردگار آج کی شب میں تمام مومنین کو بیماروں کو شفا عطا فرما دے. پروردگار بزرگوں کو طول عمر عطا فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، جو بے گناہ اسیر ہے ان کو رہائی نصیب فرما دے. پروردگار اس مخدومہ کا واسطہ، اس مظلومہ کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ جس کی اطاعت پوری کائنات میں پڑھتے. پروردگار عالم انسانیت کو اس مہلک وبا سے محفوظ فرما دے. پروردگار چہدہ معصومی کا واسطہ آج شب جمعہ ہے، امام حسین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی اماں کی شہادت کی. پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، زیارات کے رستوں میں آسانی پیدا فرما. چہدہ معصومی کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو نور امام زمانہ سے منور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.